بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ آپ نے یہ جملہ تو اکثر سنا ہوگا، ایسے بیٹھا ہے جیسے اس کی ماں مر گئی ہو۔ وہ بھی اس طرح بیٹھا تھا، اس کی واقعی ماں مر گئی تھی۔ جب سے میرا اس سے یارہ نہ تھا، اس سے پہلے گمسم اور مایوس نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے تھے، اس کی آواز بلند رہتی تھی۔ وہ تندور پر کھڑا گانا گا رہا ہوتا، اس کی آواز دور دور تک گونج رہی ہوتی۔ اس کا گلا سریلا اور آواز بڑی تیز اور صاف تھی۔ اس کا نام نور خان تھا، لیکن سب اسے نورا کانا تندوری کہتے تھے۔ اس کے ساتھ ایک بھائی اور ماں تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہاں سیوریج کا نظام متعارف نہیں ہوا تھا۔ لوگوں کے گھروں سے چھوٹی چھوٹی نالیاں برآمد ہوتیں اور ایک بڑے نالے کی شکل اختیار کر لیتیں اور علاقے سے دور کھیتوں میں چلی جاتی تھیں۔ نور خان کا تندور اس بڑے نالے کے قریب تھا۔ درمیان میں صرف ایک پکی سڑک گزرتی تھی۔ سڑک کی ایک طرف یہ نالا بہتا اور دوسری طرف اس کا تندور تھا۔ میرا گھر تنور والی سائڈ سے آدھے کلومیٹر دوری پر تھا۔ نور خان نے یہاں تنور بنایا تھا، لیکن یہ زمین اس کی نہیں تھی بلکہ سرکاری ویران زمین پر اس نے قبضہ کیا تھا۔ نور خان کا کام روٹیاں لگوانے والے لوگوں سے آٹے کے بنے بنائے پیڑے وصول کرنا اور اندر ساتھ بنی جھونپڑی میں بھیج دینا تھا، جہاں اس کی ماں اور کبھی کبھی اس کی ایک سہیلی روٹیاں لگاتی تھی۔ پیڑے لے جانے اور روٹیاں لے آنے کا کام اس کا بھائی انجام دیتا۔ میں نے جب بھی نور خان کو دیکھا، وہ گاہکوں سے الجھتا رہتا۔ جس کے پیڑے بڑے ہوتے اس کی روٹیاں نہ لگواتا یا پھر اس کے پیڑوں کے 2 حصے کر دیتا۔ یوں گاہک اور اس کے درمیان تنازع کھڑا ہو جاتا۔ نور خان اپنی بدکلامی سے مشہور تھا اور دوسرا ایک آنکھ سے کانا بھی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نور خان کا نام کانا مشہور ہو گیا۔ نور خان سے میری پہلی ملاقات میرے گھر کے ساتھ بنے چائے کے ہوٹل پر ہوئی تھی۔ اللہ جانے اسے کیسے معلوم ہوا کہ میں پڑھنا لکھنا جانتا ہوں۔ یہ گرمیوں کے دن تھے۔ سورج کی تمازت ہر بشر کو پنکھے کے پاس یا کسی درخت کے سائے میں بیٹھنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ یہ بھی انہی دنوں میں سے ایک تھا جب نور خان میرے پاس آیا۔ نور خان پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اپنے جھونپڑے اور تندور کے لیے اس جگہ کا مالک بننے کے خواب آنکھوں میں لیے ہوئے تھا۔ اس لیے جہاں سے بھی امید کی کرن پھوٹتی، یہ درخواستیں دے دیتا۔ درخواستیں لکھنے کا کام مجھ سے لیتا تھا۔ نور خان نے مجھ سے جانے کتنی درخواستیں لکھوائیں، لیکن اس کی سنوائی نہ ہوئی۔ یہی وہ عمل تھا کہ نور خان میری عزت کرتا اور مجھے احمد باؤ نے بلانے لگا۔ اس نے احمد کے ساتھ باؤ کا اضافہ کر لیا۔ میں نے بھی محسوس نہ کیا اور اس کی خوشی میں خوش تھا۔ میری درخواست لکھوانے کا فائدہ یہ ملا کہ جب بھی میں اس سے روٹیاں لگوانے جاتا تو لائن میں نہ لگنا پڑتا۔ وہ بڑی مہارت سے میرے پیڑے لے کر اندر روٹیاں لگنے کے لیے بھیج دیتا، مجھے وہاں بنے تھڑے پر بٹھا دیتا اور گاہکوں کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ گپ شپ کرنے لگ جاتا۔ پورے علاقے میں ایک ہی میرا دوست تھا اور میری بہت عزت کرتا تھا۔ لوگ حیرت سے مجھے تکتے اور نور خان کو بھی دیکھتے۔ لوگ اس سے متنفر تھے، لیکن مجھے اچھا لگتا تھا۔ میں اسے سمجھاتا رہتا کہ نور خان، لوگوں کے ساتھ نہ الجھا کرو، اس طرح تم اکیلے رہ جاؤ گے۔ کہتا، احمد باؤ میں کب ان سے الجھتا ہوں، یہ لوگ میرے ساتھ الجھتے ہیں۔ میں جواب دیتا کہ ماہ و سال گزرتے رہے۔ جاڑے کے دنوں میں اس کی ماں مر گئی، جس کے جنازے میں علاقے کے صرف چند لوگ شریک ہوئے۔ میں بھی ان میں شریک تھا۔ جنازے سے لے کر میت کی تدفین تک میں ان کے ساتھ رہا۔ تدفین کے بعد جھونپڑے نما گھر واپس آئے تو نور خان تنور والے تھڑے پر چپ چاپ بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے سمندر جاری تھا۔ نمکین برسات برس رہی تھی اور کسی کا کاندھا بھی اس کے لیے نہیں تھا۔ میں اس کے قریب جا بیٹھا اور 300-400 روپے اس کی جیب میں زبردستی ڈال دیے، جس کا وہ انکار کرتا رہا۔ میں نے اسے تسلیاں دیں، بھروسہ دیا اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد گھر لوٹ آیا۔ نور خان کی ماں کو مرے 1 مہینہ ہو گیا۔ پچھلے 1 ماہ سے تندور بند پڑا تھا۔ اس دوران مجھے زندگی نے ایسا الجھایا کہ نور خان کی خبر لینا ہی بھول گیا۔ میری مصروفیات زیادہ ہو گئی تھیں۔ جوانی کے دن تھے۔ جوانی تو دیوانی ہوتی ہے۔ مجھے ایک مہپری نے اپنا دیوانہ بنا لیا۔ پہلے پہل اس نے پہل کی۔ وہ مجھے چاہتی تھی، کئی دنوں سے مجھے نوٹ کر رہی تھی۔ میرے معمولات پر اس کی نظر تھی۔ چاہت کے جذبے بھی عجیب ہوتے ہیں۔
وہاں سر اٹھاتے ہیں جہاں مقدر کے ستارے ہمیشہ گردش میں رہتے ہیں۔ اس کی چاہت نے مجھے محبت کا اسیر کر دیا۔ محبت تو محبت ہوتی ہے، کہیں بھی ہو جاتی ہے۔ یہ پابندیاں تھوڑی دیکھتی ہے، یہ دین دھرم نہیں دیکھتی، یہ دلوں کی ہمراہی ہوتی ہے، دل سے ہوتی ہے اور دلوں میں رہتی ہے۔ وہ میری ہمسائی تھی، لیکن ذات پات میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا اور میڈیسن کا کام کرتا تھا، ساتھ پڑھنا لکھنا بھی تھا۔ وہ جاگیردارنی تھی، اس کے باپ کا وسیع کاروبار تھا۔ محبت کے پروانے امیری غریبی تھوڑی دیکھتے ہیں، محبت کے پھول جہاں کھلنے ہوتے ہیں کھل پڑتے ہیں۔ یہ دلوں کے معاملے ہوتے ہیں، آنکھوں سے تراشے جاتے ہیں۔ یہاں دلوں کے فیصلے ہوتے ہیں اور عقل کے سکندر مات کھا جاتے ہیں۔ میں محبت کے گلشن کا مکین ہو گیا، نور خان کو بھول گیا۔ وقت بھی ارتقائی منزل طے کر رہا تھا۔ ایک دن چھٹی تھی تو دیر سے اٹھنے کے بعد ہوا خوری کے لیے گھر سے باہر نکلا اور بے اختیار قدم سڑک کے کنارے نور خان کے تنور کی طرف اٹھ گئے۔ ایک کشش تھی جو مجھے اس طرف لے جا رہی تھی جس خوشی مسرت سے میں چلا تھا۔ آگے جا کر اس سے کئی زیادہ حسرت و یاس کے صحراؤں نے مجھے جکڑ لیا۔ نور خان تنوری تھا نہ جھونپڑا۔ یا اللہ، یہ کیا معجزہ ہے! میں اپنی دنیا میں اتنا کھویا کہ بغل میں رہتے ہوئے نور خان کی خبر نہ رہی۔ وارے زندگی، تو بھی کیسے کیسے امتحان لیتی ہے۔ کچھ دن قبل تجاوزات والوں نے اس کا تنور اور جھونپڑا ہی ختم کر دیا۔ وہ اپنے بھائی کو لے کر جانے کہاں چلا گیا۔ لوگوں کی زبان پر اور ہی داستان تھی۔ لوگ کہتے کہ پچھلے دنوں نور خان کا کاروبار بہت بڑھ گیا تھا، ایک دن میں 2,000 روٹیاں لگاتا۔ نہ جانے محکمے والوں کو کیا شک ہوا کہ آ کر اس سے رشوت مانگنے لگے۔ نور خان نے انکار کیا تو اس کا جھونپڑا ختم کر دیا۔ بہرحال میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ہوا خوری کے لیے جو نکلا تھا تو دماغ کی اسکرین پر ہزاروں وسوسوں کا بوجھ ڈال کر واپس آ گیا۔ اس کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اب ایک طرف میرے محبوب کا چہرہ تھا تو دوسری طرف میرا دوست نور خان۔ دل و دماغ پر دونوں نے قبضہ جما لیا۔ اسی دوران محبوب کے خطوط نے مجھے بڑا سہارا دیا، مجھے حالات سے نبردآزما ہونے کے رنگ ڈھنگ سکھائے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ موبائل کی وبا نہیں پھیلی تھی، خطوط کا زمانہ تھا۔ عاشق اور معشوق کے عہد و پیمان کا کامیاب طریقہ یہی تھا۔ میرے اور اس کے درمیان صرف 5 فٹ کی دیوار حائل تھی، لیکن اس دیوار کے علاوہ سماج کی ہزاروں دیواریں حائل تھیں۔ اتنے قریب رہتے ہوئے بھی ہم خطوط کا سہارا لیتے تھے۔ ہم گھر اور 4 دیواری کے تقدس کو جانتے تھے۔ خطوط سے باتیں ہوتی اور کبھی کبھار نظروں سے دیدار ہوتا۔ بس ایک دوسرے کو حال دل سناتے اور محبت کو پروان چڑھاتے۔ وہ میری ہونا چاہتی تھی اور میں اس کا ہونا چاہتا تھا۔ پڑھی لکھی وہ بھی تھی اور میں بھی تھا، لیکن زمانہ جہالت کا نہ تھا۔ لوگوں کے ذہن جہالت زدہ تھے۔ اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے محبت جیسے پاک جذبے کو دکھوں آہوں کے سپرد کرتے ہیں، اور جہاں انسان ہوتے ہیں وہاں تو شیطان بھی ہوتے ہیں۔ انسانیت کے درمیان شیطانیت بھی تھی۔ انسانوں کے روپ میں شیطانوں نے ہماری محبت کو امر نہیں ہونے دیا۔ میری محبوبہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی محبت قربان کر گئی، خود قربان ہو کر ماں باپ کی عزت، جھوٹی انا اور برادری کی رسم و رواجوں کی لاج رکھ گئی۔ میری محبوبہ دل میرے پاس چھوڑ کر خود خالی وجود کو لے کر کسی اور کے آنگن میں چلی گئی۔ ہم حق پر تھے، سوائے احتجاج کے کچھ بھی نہ کر سکے۔ دونوں محبت کے لیے قربان ہو گئے۔ ویسے بھی محبت کی چاشنی پانے میں نہیں، کھو دینے میں زیادہ ہے۔ جہاں محبت مل جاتی ہے اس کی داستان ختم ہو جاتی ہے۔ محبت اپنا وجود کھو دیتی ہے۔ محبت کی ناکامی کے بعد میں نے وہ مکان چھوڑ دیا، دوسرے شہر میں اپنا مکان پلاٹ خرید کر بنایا اور زندگی کو نئے سرے سے بسر کرنے لگا۔ پھر ایک عجوبہ اور ہوا۔ ایک روز میں کام سے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ مین بازار سے گزرتے ہوئے میری سماعتوں سے آواز ٹکرائی، اللہ کے نام پر دے دو بابا، مولا کے نام پر دے دو۔ ایک نابینا شخص اونچی آواز میں کہہ رہا تھا۔ میں آواز کے تعاقب میں تھا کہ آواز پھر ابھری، روٹی کا سوال ہے بابا، بھوکا ہوں، خدا بھلا کرے، معاف کرو بابا۔ ایسے جملے میری سماعتوں سے ٹکرا رہے تھے۔ میں یہ آواز لاکھوں آوازوں میں پہچان سکتا تھا۔ یہ نور خان تھا۔ اس کے چہرے کے خد و خال بدل گئے تھے۔ میں اس کے قریب گیا تو آہستہ سے کہا، نور خان۔ دوسرے لمحے وہ نابینا شخص میرے سینے سے لگ گیا۔ احمد باؤ،
اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو ابھی بھی باقی تھے اور ٹپ ٹپ کر رہے تھے۔ نور خان، تم اور یہاں اس حالت میں؟ آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ آپ کی بینائی کو کیا ہوا؟ احمد باؤ، جس طرح تم نے مجھے پہچانا اسی طرح میں نے پہچان لیا۔ جب میں تنور پر ہوتا تھا صرف آپ ہی تھے جو مجھے نور خان کہہ کر پکارتے تھے، ورنہ لوگ تو نام بگاڑ کر گناہوں کے مرتکب ہوتے تھے۔ احمد باؤ، آپ کو پتہ ہے آپ 2 سال بعد ملے ہو، ان 2 سالوں نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ اپنے نہ رہے، لوگوں نے تنور سے فٹ پاتھ کا بھکاری بنا دیا ہے۔ میری ماں فوت ہوئی تو میری کائنات ہی چھن گئی۔ آپ بھی منظر سے غائب ہو گئی۔ کئی بار وہاں بھی گیا جہاں آپ مجھے درخواست لکھ کر دیا کرتے تھے، لیکن آپ مجھے نہیں ملے۔ کمیٹی والے آئے، انہوں نے میرا جھونپڑا گرا دیا، میرا تنور ختم ہو گیا۔ کمانے کا سلسلہ جو کچھ دن پہلے اپنے عروج پر تھا وہ ختم ہو گیا۔ میں بھائی کو لے کر یہاں چلا آیا۔ ہم ابھی ماں کا غم بھولے نہیں تھے کہ موت نے بھائی کو بھی آن لیا اور میں بھری دنیا میں تنہا ہو گیا۔ ان غموں نے میری آنکھوں کا نور چھین لیا اور میں نابینا ہو گیا۔ یہاں تو آنکھوں والوں کا کوئی ساتھ نہیں دیتا، میرا کون دیتا؟ میری تو آنکھیں ہی نہیں تھیں۔ گردش حالات نے مجھے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دیا۔ میں بھکاری بن گیا، فٹ پاتھ بازاروں میں بھیک مانگنے لگا۔ اب لوگ خیرات بھی نہیں دیتے، مشکل سے تو روٹی ملتی ہے۔ کیسے بے حس لوگ ہیں، جس اللہ نے ان کو دھن دولت دیا ہے اللہ کے نام پر مانگنے پر بھی نہیں دیتے۔ نور خان کے ساتھ چھوٹا سا لڑکا بھی تھا جو اس کا ہاتھ پکڑے رکھتا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ لڑکا ہمسایوں کا ہے، دن بھر میرے ساتھ رہتا ہے، شام کو اپنا حصہ لے جاتا ہے۔ اس چوک پر بڑے مینار والی مسجد ہے، اس سے ملحقہ ایک جھونپڑے میں رہتا ہے۔ یہ جھونپڑا امام مسجد کے حجرے کے ساتھ ہے۔ کبھی کبھار امام مسجد بھی ترس کھا کر کھانا دے دیتے ہیں۔ گزر بسر ہو رہی ہے۔ نور خان، اللہ کے نام پر بھیک مانگتے ہو تو اس کے نبی کی سنت پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور کچھ نہیں تو اس چوک پر بیٹھ کر کینو بیچنا شروع کر دو۔ احمد باؤ، میں تو نابینا ہوں، کیسے لاؤں گا اور کیسے بیچوں گا؟ جانے لوگ کیا سلوک کریں گے؟ نور خان، لوگوں کو چھوڑو، تجارت میں فضیلت ہے، تجارت میں منافع بھی ہے، تجارت کرنا سنت ہے، اللہ برکت دے گا، رزق تو وہی دیتا ہے۔ میں آپ کو 1 کریٹ کینو لے کر دے جاتا ہوں، پھر وہ آڑتی آپ تک روز 1 کریٹ پہنچا دے گا، جو کرایہ لے گا آپ اسے دیتے رہنا۔ ٹھیک ہے۔ احمد باؤ میری بات مان گیا۔ میں نے اسے کینوؤں کا 8 کریٹ لا کر دیا اور آڑتی کو کہہ دیا کہ روز 1 کریٹ یہاں تک پہنچوا دے۔ چوک کے تھوڑے فاصلے پر ہی منڈی تھی، یہاں پر فروٹ اور سبزیاں فروخت ہوتیں۔ اس نے حامی بھر لی۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو میں گھر لوٹ آیا اور یہ واقعہ بھول گیا۔ زندگی کی مصروفیات نے مجھے قید کر لیا، میں اپنی دنیا میں کھو گیا۔ محبوب تو سماج کی رسموں اور رواجوں پر قربان ہو گیا، میں بھی اپنی محبت کو بھلانے کی خاطر خود کو مصروف رکھنے لگا۔ ایسا مصروف ہوا کہ اپنی بھی خبر نہ رہی، یوں لگا کہ جیسے مجھے اپنی بھی حالت کی خبر نہ ہو۔ زندگی کے ماہ و سال گزرتے رہے۔ میں نے 3 سال بعد شادی کر لی۔ محبوب کا شہر اور گلیاں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر دوسرے شہر جا بسا۔ بیوی نے کسی حد تک مجھے سمیٹ لیا۔ میں جو کرچی ہو چلا تھا، مجھے پھر سے آئینے کی طرح سجا لیا۔ میرے دکھوں کا مداوع ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی اور بیٹے سے بھی نواز دیا۔ میں اپنے گلشن کے ان پھولوں میں کھلکھلانے لگا۔ اس زندگی میں 10-12 سال کا عرصہ بیت گیا۔ جوانی سے بڑھاپے کا رنگ چڑھنے لگا۔ کالے سیاہ بالوں کی جگہ چاندی اتر آئی۔ میں نے اپنا مکان بھی بنا لیا اور ایک گاڑی بھی خرید لی۔ سردیوں کے دن تھے، خوب سردی پڑ رہی تھی۔ میں اپنے آفس سے گھر کی طرف نکلا تو گھر جاتے ہوئے سوچا کہ بچوں کے لیے خشک میوے لیتا جاؤں۔ اسی سوچ کے تناظر میں گاڑی کا رخ خشک میوہ جات کے بازار کی طرف موڑ لیا۔ ایک جگہ گاڑی پارک کر کے بازار کے اندر چلا گیا، اپنی پسند کے میوے خریدنے لگا۔ ایک جگہ سے چلغوزے لے رہا تھا۔ ساتھ والی دکان پر ایک موٹا دبلا ادھیڑ عمر شخص تھا جو کھڑا مجھے تکے جا رہا تھا۔ اس کا لباس پٹھانوں جیسا تھا، سر پر بڑی سی پگڑی تھی، باروب شخص تھا، لیکن مجھے کیوں تکے جا رہا تھا؟ اسے نظر انداز کر کے میں اپنی خریداری میں مصروف رہا۔ کبھی کبھی نظریں الجھتیں تو وہ شخص برابر مجھے تکے جا رہا تھا۔ مجھے الجھن ہونے لگی۔ جلدی سے خریداری سے فارغ ہو کر چلنے لگا تو وہ شخص میرے سامنے آ گیا۔ احمد باؤ، اس نے حیرانگی اور مسرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ مجھے مخاطب کیا۔ میں بھی اسے دیکھا جا رہا تھا۔ احمد باؤ،
میں نور خان تم تو نابینا تھے نا پھر؟ میری حیرت میں کمی نہیں آ رہی تھی۔ ہاں احمد باؤ، میں نابینا تھا، اللہ تعالیٰ نے بینائی دور کر کے بصیرت دے دی ہے، کریم ہے نا۔ آؤ سینے سے لگ جاؤ، آؤ میرے محسن۔ ایک مدت سے جس تڑپ میں تڑپ رہا تھا، جو کسک تھی، حسرت تھی، اسے ختم بھی کر دو۔ کتنا تلاش کیا تجھے، تم یوں اچانک روپوش کیسے ہو جاتے ہو؟ احمد باؤ گھر چل کر حال سناتے ہیں۔ سواری ہے تمہارے پاس؟ جی ہے۔ کہاں ہے؟ پارکنگ میں، چابی دو۔ میں نے نور خان کو چابی دے دی۔ اس سے پہلے ہم کتنی دیر ایک دوسرے کے گلے لگے روتے رہے۔ سمندر تھا آنسوؤں کا جو اب بھی ٹھاٹھے مار رہا تھا، اس کی لہریں رخساروں کو اب بھی چومتی تھیں۔ نور خان نے چابی لے کر اپنے ساتھ کھڑے باڈی گارڈ کو دے دی۔ حکم ملتے ہی وہ گاڑی کی طرف لپکے۔ تم پہنچو، ہم بھی آ رہے ہیں۔ نور خان نے جاتے ہی گارڈ کو حکم دیا۔ احمد باؤ آؤ، نور خان نے کہا۔ ایک چمکتی لشکارے مارتی پیجارو میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے ان کے گارڈز نے میرے ہاتھوں سے وہ شاپر لے لیے جس میں میوے جات لے جا چکا تھا۔ نور خان نے اپنے گارڈز کو میری گاڑی میں بھیج دیا تھا۔ اب پیجارو میں صرف 2 بندے تھے۔ نور خان پیجارو خود چلا رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر براجمان ہو گیا۔ میرے دل کے اندر سوالات کی جنگ جاری تھی۔ میں بےتاب تھا کہ نور خان نے یہاں تک کا سفر کیسے کر لیا، جاننے کی جلدی تھی۔ اس دوران نور خان کے ساتھ ہلکی پھلکی گپ شپ بھی جاری رہی۔ تھوڑی مسافت طے کرنے کے بعد گاڑی ایک عالی شان بنگلے کے سامنے جا رکی۔ پیجارو کے رکتے ہی فوراً بڑا سا گیٹ کھل گیا اور دونوں سائڈوں سے پھولوں کی پتیوں کی برسات شروع ہو گئی۔ گارڈز بھاگ کر دونوں طرف دروازوں کے پاس آئے، دروازے کھول دیے۔ نور خان نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھام لیا اور آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ پھولوں کی پتیوں کی برسات رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اتنا شاندار استقبال اور میری ذات، پھولوں کے ڈھیر میرے قدم چوم رہے تھے۔ میری آنکھوں کی سرزمین میں آنسو اپنی نگری سے باہر آنے کو تیار تھے۔ پھولوں کی خوشبو سے ماحول معطر ہو گیا۔ اتنی خوشی مجھے پہلی بار مل رہی تھی۔ نہ جانے ہمارے پہنچنے تک یہ سارا انتظام کیسے کر لیا گیا تھا۔ جب تک نور خان مجھے لے کر بالائی منزل تک نہ پہنچا، پھولوں کی خوشبو پھیلاتی پتیوں سے میرا برابر استقبال ہوتا رہا۔ بھنگڑے ڈالے جا رہے تھے۔ میں اس سب کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مجھے نور خان نے بتایا کہ تمہارے جانے کے بعد میرا کاروبار وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا تھا۔ میں پشاور چلا گیا، وہاں سے خشک میوہ جات کا کاروبار کرنے لگا۔ خدا کی قدرت کہ جس چیز کو بھی میں ہاتھ لگاتا وہ صحیح ہو جاتی۔ پھر اللہ کی رحمت نے جوش لیا، مجھ پر برسات ہونے لگی۔ میں نے اپنی دکان رکھ لی۔ اس طرح میں نے ایک سیزن میں 1 کینوؤں کا باغ خرید لیا، جس سے ہماری آمدن 100 گنا بڑھ کر ہونے لگی۔ ایک طرف منافع جاتا رہا تو دوسری طرف میں نے اللہ سے کاروبار شروع کر لیا۔ اپنے علاقے کے غریب لوگوں کی مدد کرنے لگا۔ ایک علاقے میں رقبہ خریدا، وہاں غریبوں کو تنور لگا کر دیے۔ اس علاقے کا نام تنور آباد رکھ دیا۔ اس علاقے سے روٹیاں لے کر دسترخوان لگوائے اور غریبوں کو کھانا کھلانے لگا۔ جہاں تک آنکھوں کی بصیرت کا سوال تھا، ایک وقت وہ بھی تھا جب میں تنور پر روٹیاں لگانے کے لیے اماں کی سہیلی گل بی بی کی منتیں کیا کرتا تھا۔ گل بی بی نے ایک بار تنگ آ کر مجھ سے کہا، اب میں ایسی روٹیاں لگاؤں گی کہ لوگ یہاں آتے نہیں تھکیں گے، ہر ایک کو روٹی ملے گی۔ اس کے لہجے میں کچھ عجیب سی بات تھی۔ جانتے ہو اس نے مجھے کتنا ستایا۔ میں جس مقام کو پہنچا ہوں اس کی ذمہ دار وہی ہے، لیکن اس نے کبھی آج تک مجھے اپنا چہرہ نہ دکھایا تھا۔ میں اسے تلاش تک نہ کر سکا۔ میرے تنور کو تباہ و برباد کر کے نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ تم نہ ہوتے تو نہ جانے میرا کیا ہوتا۔ بہرحال نور خان اب اپنی زندگی میں کافی مستحکم ہو چکا تھا۔ وہ واقعہ مکمل طور پر بھول گیا تھا جس کی پراسراریت کی چھاپ پوری زندگی اس پر قائم رہی۔ وہ میری زندگی کی ایک سہانی شام تھی۔ 27 رمضان المبارک جمعے کے دن صبح سویرے مجھ سے نور خان کی آخری بار بات ہوئی۔ شام کا وقت تھا۔ میرے کانوں میں عجیب و غریب چیخیں سنائی دینے لگیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تب خبر ملی کہ نور خان اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اس بات نے مجھے دل تک دہلا کر رکھ دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نور خان اتنی جلدی مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اگلے دن جب میں نور خان کے گھر تعزیت کے لیے گیا تو اس کے سرہانے سے ایک خط ملا جسے پڑھ کر میرے قدموں تلے زمین جیسے کھسک کر رہ گئی۔ خط میں لکھا تھا، یہ راز تو روز اول سے طے تھا کہ میں گل بی بی کی بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔
انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں تنور والی بات کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن میں نے تمہیں بتا دی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے احمد باؤ، مجھے بچا لو، وہ آ رہی ہے، وہ مجھے مار دے گی۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے جنہوں نے مجھے حیران بھی کیا اور مایوس بھی، لیکن آج تک میں یہ معمہ سمجھ نہیں سکا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔